بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی کتاب الایمان کا۔ تو کتاب الایمان میں جو احادیث امام بخاری لے کے آئے ہیں، تو بیسیکلی ہم نے کہا تھا کہ وہ اس دور کے جو ایمان کے حوالے سے مختلف نظریات تھے، کانسیپٹس تھے، اصل میں ان کی کریکشن کر رہے ہیں، تصحیح کر رہے ہیں۔ اس میں ایک مرجئہ کا کانسیپٹ تھا جو معروف تھا کہ جی عمل جو ہے وہ ایمان کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہے، لازمی جز نہیں ہے۔ اور ایک خارج کا تھا کہ وہ عمل کو ہی کل ایمان سمجھتے تھے، اور اگر عمل نہیں تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ یہ جو پیچھے چیپٹر باندھا ہے اس کا امام بخاری نے اس کا ٹائٹل ہم نے پڑھ لیا تھا۔ وہ ٹائٹل یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ بات کہی تھی کہ آپ کے اندر جو ہے ایک خصلت ہے جو دور جاہلیت کی ہے۔ تو المعاصی من امر الجاہلیہ، جتنی معصیتیں ہیں وہ سب جاہلیت میں سے ہیں، یعنی جاہلیت سے مراد دور جاہلیت، جسے ٹائم آف اگنورینس کہتے ہیں، پری اسلامک ایرا جو ہے۔ وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ، تو دور جاہلیت کے جو گناہ یا معصیتیں چلی آ رہی ہیں، یا عادتیں کہہ لیں، رسوم و رواج کہہ لیں اسلام سے پہلے کے، اگر کوئی ان کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی تکفیر نہیں ہوگی، یعنی آپ اس کو اسلام سے خارج نہیں قرار دیں گے، الا یہ کہ شرک ہو۔ تو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے اِنَّكَ اِمْرَؤٌ فِيكَ جاہلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو کہا تھا کہ آپ ایک ایسے شخص ہو جس میں جاہلیت کی ایک خصلت ہے، یعنی جاہلیت کی ایک عادت ابھی بھی آپ میں ہے۔ یہ گویا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ خارج کا رد کر رہے ہیں، جو کیا کرتے تھے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو دار اسلام سے خارج قرار دیتے تھے، کہ اگر اس میں کوئی جاہلیت کی کوئی چیز ہے تو وہ کہتے تھے کہ اب یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں اندر جاہلیت کی یہ فلاں فلاں خصلت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا لیکن اس کے علاوہ ہر چیز کو معاف کر دے گا۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ خارج کا نقطہ نظر درست نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، نہیں، ایسا نہیں۔ تو اس کے تحت جو ہے یہ حدیث آگے لے کے آئے ہیں امام بخاری جو ہیں۔ تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو آر دلاتی یہ بات کہی تھی، یبن السودا، یعنی ان کی والدہ کو، ان کی والدہ کا مطلب کلر جو ہے وہ بلیک تھا، رنگت کالی تھی، تو یہ بات کہی کہ کالی کلوٹی کے بچے، آر دلانے کے لیے اس کو کہی نا۔ تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے یہ بات کہی کہ تمہارے اندر ابھی جاہلیت کی ایک خصلت ہے کہ تم اسے اس کی ماں کے کلر کی وجہ سے آر دلا رہے ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ امور جاہلیت میں سے۔ لیکن یہ ہے کہ اب اس خصلت کی وجہ سے اس کی تکفیر نہیں ہوگی، یہ بات اصل میں امام بخاری کہہ رہے ہیں۔ جیسے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت میں جاہلیت کی 4 خصلتیں باقی رہ جائیں گی، اربعٌ فی امتی من امر الجاہلیہ۔ اب جاہلیت تو ظاہری بات ہے اسلام نہیں ہے نا، اسلام سے پہلے کا ٹائم پیریڈ ہے، اور کہا کہ امت میں سے ایک گروہ ان خصلتوں کو نہیں چھوڑے گا۔ ایک الفخر فی الاحساب، حسب نسب پہ فخر کرنا، ٹھیک ہے، اپنے حسب پہ فخر کرنا، میں سید ہوں، ٹھیک ہے، مطلب میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، کسی کے نسب میں تانا دینا، ایک تو اپنے حسب پہ فخر کرنا اور دوسرے کے نسب کا اسے تانا دینا، مطلب وہ کسی ایسی برادری سے ہے جس کو معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمتر درجے کی ہے، تو اسے اس کا تانا دینا۔ وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، اور ستاروں کے ذریعے جو ہے وہ بارش طلب کرنا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد عام طور پہ محدثین نے یہ بھی لی ہے، اور یہ چیز نظر بھی آتی ہے سوسائٹی میں، کہ
ستاروں کی جو تاثیر ہے نا اس کا قائل ہونا. یہ بھی اب دیکھیں نا آپ کا اگلا ہفتہ کیسے رہے گا، آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا. ٹھیک ہے، یہ ستارہ شناسی پورا ایک ہمارے ہاں شعبہ ہے. وہ ستارے ملا رہے ہوتے ہیں نا شادی میں بھی، اس کا فلاں پتہ نہیں وہ برج بنائے ہیں انہوں نے 12 ہیں پتہ نہیں کتنے ہیں، تو وہ اس کو میچ کر کے جو ہے وہ شادیاں کرتے ہیں. تو یہ صرف وہ ستاروں سے بارش مانگنے کی حد تک نہیں ہے. اس زمانے میں ستاروں سے بارش مانگی جاتی تھی کیونکہ لوگ ستاروں کی تاثیر کے قائل تھے. تو بنیادی طور پہ مفہوم یہ ہے کہ ستاروں کی تاثیر کا قائل ہونا کسی بھی ذریعے سے، اس کا انسانی زندگی میں عمل دخل مان لینا. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو خصوصیات جو کوالٹیز لکھی ہوتی ہیں میرا فلاں برج ہے تو وہ ویسا ہی ہوتا ہے. اب لوگ مانتے ہیں، اس کو بلیو کرتے ہیں باقاعدہ. ہمارے ہاں جو یہ انڈسٹری ہے خاص طور پہ. والنیاحہ، اور نوحہ کرنا، یعنی میت کے اوپر اونچی آواز سے رونا دھونا کرنا. تو یہ بھی ہے بیان کرنا جیسے ہم کہتے ہیں. دیہاتوں میں تو بہت زیادہ ہے. ہاں گناہ میں، مطلب یہ دور جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ گناہ کبیرہ تو ہیں اور اس سے اس کا ایمان کم ہو جائے گا لیکن ایمان ختم نہیں ہوگا. یہ بات کہہ رہے ہیں امام بخاری. ہاں ہیں گناہ کبیرہ. جی جی ایسے اصل میں اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے وہی بات جو ابھی آپ نے کی نا، نیت کا بھی بڑا اعتبار ہوگا. تو بعض اوقات وہ اس کو جو ہے وہ مؤثر بالذات سمجھ رہا ہو، ٹھیک ہے، اپنے اس نیت اور عقیدے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ اسے کفر اور شرک تک بھی پہنچا دے. اور بعض اوقات یہ ہو کہ وہ کہے کہ نہیں اللہ نے ان میں اثر ڈالا ہے، اللہ کی تاثیر پیچھے سے مان رہا ہو، تو اس وجہ سے وہ ان کی طرف جو ہے وہ یہ ایسی ہے جیسے کہ بھائی برج بھی اللہ نہیں بنایا تو پھر ہم کہیں گے وہ گناہ کبیرہ میں سے. ایک اور روایت میں ہے کہ نوحہ کرنے والی اگر توبہ نہیں کرے گی اپنی وفات سے پہلے تو قیامت والے دن اسے گندک کا ایک یعنی تیزاب کا ایک کرتا یا خارش کی ایک قمیص پہنائی جائے گی جو نوحہ کرتی ہے. رونے میں حرج نہیں ہے، رونے میں حرج نہیں ہے، رونے کی ممانعت نہیں ہے. نوحہ کہتے ہیں بین کرنا، سینہ پیٹنا. تو مطلب یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، یہ ہے گناہ کبیرہ میں سے. اور گناہ کبیرہ کے اوپر عذاب بھی ہے لیکن دائمی عذاب نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. یہ بات ہو رہی ہے. خارج یہ کہتے تھے کہ جس نے گناہ کبیرہ کر لیا اس کے اندر سے ایمان نکل گیا. اب مثال کے طور پہ جیسے ایک روایت میں آتا بھی ہے کہ انسان جب بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو ایمان اس کا اس کے اندر سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پہ ایک پرندے کی صورت میں منڈلانا شروع کر دیتا ہے. اگر توبہ کر لے تو لوٹ آتا ہے. اس معنی کی روایتوں سے انہیں غلط فہمی ہوئی اور وہ اس طرف نکل گیا کہ جب انسان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. جب ایمان سے خالی ہو گیا، ایمان اس میں رہا ہی نہیں، تو اب وہ کہتے ہیں وہ دائمی جہنم میں. تو یہ خارج کا بیسیکلی مقدمہ تھا جس کو امام بخاری نے رد کیا. یہ کہتے ہیں امام بخاری یا جو اہل سنت کا ہے وہ یہ کہتے ہیں ایمان کم ہو گیا. بیسیکلی مقدمہ تو یہ ہے نا الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان نیکی سے بڑھتا ہے اور گناہ سے کم ہوتا ہے. تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ گناہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ گناہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. ہاں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ شرک سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. یعنی شرک ایک ایسا گناہ ہے جو آپ کے ایمان کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. گناہ کبیرہ کی سزا چاہے تو اللہ معاف کر دے، وہ جو آیت ہم نے پڑھی، چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے.
سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے، شرک کرنے سے اس کے پہلے جو نیکیاں تھیں وہ سب اکارت جائیں گی. ہاں اگر توبہ کر لی، ظاہری بات ہے شرک سے بھی زندگی میں تو توبہ کر سکتے ہیں نا، تو زندگی میں اگر شرک سے توبہ کر لی تو وہ بھی قابل معافی ہے. یہ تو اللہ نے کہا نا کہ جو بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کریں گے. اس کے علاوہ کوئی گناہ ہو تو وہ اللہ کی مرضی ہے، بھلے معاف کر دیں بھلے اس کی سزا ہے. جی جی پچھلے والے بھی شامل ہیں. قرآن میں ایک آیت ہے جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابو ذر کے بارے میں آتا ہے معرور سے. معرور کہتے ہیں انہو قال لقیت ابا ذر بالربذہ، کہ میری حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مقام ربذہ میں ملاقات ہوئی. وعلیہ حلہ، اور انہوں نے ایک اچھا ریشمی لباس زیب تن کیا ہوا تھا. وعلی غلامہ حلہ، اور ان کے غلام نے بھی ایک ویسا ہی ریشمی لباس جو ہے وہ پہنا ہوا تھا. فسألتہ عن ذلک، تو حضرت معرور کہتے ہیں رحمہ اللہ میں نے پوچھا حضرت ابو ذر سے کہ یہ کیا ہے، یعنی جیسا لباس آپ نے پہنا ہے ویسے ہی غلام نے بھی پہنا ہوا ہے، مطلب کچھ فرق تو نظر آئے نا کہ یہ مالک ہے یہ غلام ہے. فقال انی ساببت رجلا، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ کسی شخص کو برا بھلا کہا. فعیرتہ بأمی، اور میں نے اسے اس کی ماں کے حوالے سے آر دلائی، شرم دلائی. ٹھیک ہے، وہ جو پیچھے ہم نے دیکھا کہ یہ کہا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ کالی کلوٹی ہے یا کالی کلوٹی کے بچے، اس طرح سے کہا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا ابا ذر اعیرتہ بأمی، اے ابو ذر کیا تو نے اسے اس کی ماں کے ذریعے آر دلائی. انک امرؤ فیک جاہلیہ، تیرا معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک تیرے اندر جاہلیت کی ایک خصلت باقی ہے، دور جاہلیت کی. اخوانکم خوالکم، تمہارے بھائی ہیں یہ تمہارے خادم، خاول تمہارے مطلب خادم یا غلام. جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں غنا بخشا ہے، ٹھیک ہے، اور انہیں محتاج کیا، تو اب تم ان سے اپنا کام لے رہے ہو. فمن کان اخوہ تحت یدہ، تو جس کے تحت اس کا بھائی ہو، مطلب غلامی کی وجہ سے یا ماتحت ہونے کی وجہ سے تمہاری اخوت ختم نہیں ہو گئی، جو دینی اخوت ہے وہ ابھی بھی باقی ہے. فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، تو جس کے تحت اس کا بھائی ہو تو وہ اسے اس میں سے کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے. وَلْيُلْبِسُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور وہ پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور انہیں اس چیز کا مکلف نہ بناؤ جو ان پہ غالب آ جائے، یعنی ان پہ ایسی مشقت نہ ڈالو جو وہ نہیں اٹھا سکتے اپنے ماتحت پہ، اپنے خادم پہ. فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَاعِينُوهُمْ، اور اگر تمہیں اس پہ ایسی مشقت ڈالنی پڑ جائے تو پھر خود بھی اس کے ساتھ لگ جاؤ. مطلب اب اتنا بوجھ ہے، ٹھیک ہے، اب ساتھ لگ جانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. اب وہ اکیلا نہیں، اس کو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا، تو آپ بھی خود بھی ساتھ لگ جاؤ. تو یہ مراد ہے. تو یہاں پہ یہ جو ہے نا الفاظ انکا امرؤ فیک جاہلیہ، یہ اصل میں وہ الفاظ ہیں جن سے امام بخاری یہ استدلال کر رہے ہیں کہ دور جاہلیت کی اگر کوئی خصلت باقی رہ جائے انسان میں ہو بھی تو اس کے باوجود وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، یعنی گناہ کبیرہ سے. اچھا، نیکسٹ حدیث ہمارے پاس کیا ہے؟ بابن وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. امام بخاری بعض اوقات جو ہے وہ جو چیپٹر کا ایک عنوان یا ٹائٹل جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں وہ قرآن کی کسی آیت سے لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے اور زیادہ بلاغت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ قرآن بھی دلیل بن جاتا ہے ان کے اس نقطۂ نظر کی. اور اگر دو گروہ اہل ایمان میں سے اقتتلوا آپس میں لڑ پڑیں فاصلحوا بینہما،
تو ان دونوں میں صلح کرواؤ۔ تو امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے انہیں کیا نام دیا ہے؟ مومن کا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے کہا ہے کہ مومن، وہ مومن ہیں، یعنی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن ہیں، کافر نہیں ہو گئے۔ تو قتل اب کبیرہ گناہ ہے، تو کبیرہ گناہ کرنے کے باوجود ان کے اندر ایمان ہے، ہاں ہم یوں کہیں گے کہ ایمان ان کا کم ہو گیا۔ طائفہ جو ہے وہ ایک کے لیے بھی بولا جاتا ہے، دو کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تین کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جس کا دوسری طرف موقف ہوتا ہے اس کے سامنے بھی کچھ روایتیں ہوتی ہیں جن سے وہ استدلال کر رہا ہوتا ہے، کچھ چیزیں جو ہے وہ انفر کر رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث اور آتی ہے، یہ معروف حدیث ہے، یہ بھی بخاری مسلم کی ہے، یہاں پہ امام بخاری نے نقل نہیں کی لیکن شارح نے، یہ شیخ صالح الفوزان نے نقل کی۔ لا ترجعوا بعدی کفارا، کہ میرے بعد جو ہے وہ کافر نہ بن جانا، کافر کی جمع کفار۔ یضرب بعضکم رکاب بعض، کس طرح؟ اس طرح کہ تم میں سے بعض بعض کی گردنیں مارنے لگ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام نہ کرنا۔ تو یہاں سے انہوں نے استدلال کر لیا کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ میرے بعد کافر نہ بن جانا، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جانا، تو گویا ایک دوسرے کی گردن اگر ماریں گے مسلمان تو وہ کافر ہو جائیں گے۔ لیکن یہ استدلال درست نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر کا لفظ جب نکرہ آتا ہے، یعنی کامن نون کے طور پہ، تو اس سے مراد جو ہے وہ کفر اصغر ہوتا ہے۔ وہی بات جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اسی طرح سے معصیت بھی دو طرح کی ہے۔ ایک وہ معصیت ہے کہ جو آپ کو دائرہ ایمان سے نکال دیتی ہے جیسا کہ شرک، اور ایک وہ معصیت ہے کہ جو آپ کو دائرہ ایمان سے نہیں نکالتی، ٹھیک ہے، جیسے شرک کے علاوہ۔ اسی طرح سے کفر کا بھی معاملہ ہے کہ کفر بھی دو قسم پر ہے۔ ایک کفر وہ ہے جو آپ کو ایمان سے نکال دیتا ہے، اسلام سے نکال دیتا ہے، یہ کفر اکبر ہے، اور ایک ہے وہ کفر کہ جو آپ کو اسلام سے یا ایمان سے نہیں نکالتا، یہ کفر اصغر ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے یہ کفر اصغر ہے، اور قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ اگر معرفہ آئے تو پھر وہ کفر اکبر ہے، اور اگر نکرہ آئے تو پھر وہ کفر اصغر ہے۔ یعنی معرفہ آئے نا تو وہ خاص کفر مراد ہوگا نا، تو اس سے مراد کفر اکبر ہے۔ اسی کو ہم کفر دونہ کفر کہتے ہیں، جی ایسے ہی، جی آگے آ رہی ہے روایت آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ اب ایک اور مسئلہ پیدا ہوا، وہ یہ کہ ایک حدیث ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، یہ والی روایت۔ اب یہاں کفر معرفہ آ گیا، تو یہاں سعودی علماء نے اس سے مراد جو ہے وہ کفر حقیقی لیا ہے۔ ہاں، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، یعنی نماز پڑھے گا تو مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھے گا تو مسلمان نہیں ہے۔ اچھا، عام طور پہ جی ہاں نہیں، نماز سے مراد یہی ہے کہ 5 وقتہ نماز، اور اس میں بھی فرائض، صرف فرائض۔ جی وہ ایک پہ بھی لگاتے ہیں، لیکن یہ عام موقف نہیں ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ میجورٹی علماء کی یہی کہتی ہے کہ نماز کا جو ترک ہے یہ بھی کفر اصغر ہے۔ یہ بحث عقیدے میں موجود ہے، آگے چل کے یہ بحث کھلے گی کہ کفر کو مختلف طرح سے تقسیم کیا گیا۔ یہ ایک تقسیم ہے جو یہ سعودی علماء کرتے ہیں، معرفہ اور نکرہ کی بنیاد پہ یا کچھ اور۔ تو کچھ متقدمین فقہا سے بھی تقسیمیں چلی آ رہی ہیں، تو کفر ہم نے کہا تھا حقیقی اور کفر مجازی کی،
یا کفر اعتقادی اور کفر عملی کی جس کی پیچھے ہم نے بات کی تھی۔ خیر بہرحال، تو اس کو سعودی علماء تو عام طور پہ یہی فتویٰ دیتے ہیں، ان میں سے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک نماز بھی اس نے چھوڑ دی تو وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، اب اسے دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا۔ یہاں تک کہ بعض خواتین نے پوچھا کہ میرا خاوند نماز نہیں پڑھتا، تو انہوں نے کہا بھئی اب نکاح تو باقی کوئی نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آگے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سختی کرتے ہیں، سعودی علماء اس معاملے میں سختی کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ فقہا کا یہ موقف نہیں رہا۔ یہ امام احمد کا بیسیکلی موقف تھا، ہاں وہ بھی حدیث بھی بات۔ تو یہ اصل میں بیسیکلی امام احمد کا موقف تھا علیہ الرحمہ۔ وہ یہ کہتے تھے کہ تارک صلاح جو ہے نا، نماز کو چھوڑنے والا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جی جی، کچھ فقہا کا تھا۔ اکثر و بیشتر ہاں گناہ کبیرہ تو ہے، وہ تو سب نے کہا، وہ تو سب نے کہا جی ایسے ہی۔ اس میں ایک بحث جو ہے نا امام شوکانی علیہ الرحمہ کی اچھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ ایک چیز کو شریعت نے کفر کہا ہے تو آپ اس کو کفر کہیں، ٹھیک ہے، کفر تو آپ اس کو کہیں، یا شریعت نے کہا ہے کہ یہ کام کرنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے تو اس کو کافر کہنے میں حرج نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہ دائمی جہنمی ہے نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ اس حد تک اگر آپ رہتے ہیں تو پھر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یعنی اس کا آخرت کا معاملہ آپ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ آپ کہیں کہ جی جو ظاہر نص ہے ہم بس اس کا اطلاق کر دیتے ہیں کہ نماز کا جو ہے وہ ترک یہ کفر ہے، اور تارک صلاح جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا ایسا کافر ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا؟ واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا۔ اصل میں دیکھیں نا، کفر کا اطلاق بہت سی چیزوں پہ کیا گیا نا، یہی ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ جیسے مسلمان کو قتل کرنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے، وہی حدیث آئی ہے نا جس سے بات شروع ہوئی۔ آگے بھی ایک اور حدیث آ رہی ہے، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ تو فسق و فجور ہے، وقتالہ کفر، لیکن مسلمان سے قتال کرنا، جنگ کرنا، یہ کفر ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکرہ ہے، نکرہ ہے تو یہ کفر اصغر ہے، کفر اکبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک قاعدہ بنایا، مطلب سعودی علماء کے نزدیک۔ باقی یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ فلاں جو عمل وہ کفر اکبر ہے یا اصغر ہے۔ بہرحال اس تقسیم کو سب مانتے ہیں کہ کفر دو قسم پر ہے۔ اہل سنت میں سے سب علماء، سب مسالک اس تقسیم کے قائل ہیں کہ بعض اعمال جو ہیں وہ کفر اکبر ہوتے ہیں، بعض کفر اصغر ہوتے ہیں۔ ہاں اس میں ان کا کبھی اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ عمل ہم اس کیٹیگری میں رکھیں یا اس میں رکھیں، تو اس میں ان کے اپنے پھر پرنسپلز ہیں، قواعد و ضوابط ہیں۔ تو ہمارے معاملات میں بہت کیونکہ جس طرح اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے کیونکہ کافروں کے ساتھ آپ کی مطلب اگر وہ حقیقی کافر ہے تو آپ کا انہیریٹنس میں شیئر نہیں اس طرح ہمارے جو معاملات ہیں جیسے آپ نے عرض کیا کہ بیوی اور ہسبینڈ میں ہم معاملات میں اس کو ہماری سمجھ اس میں یہ دیکھیں ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، یہ عقیدے کے حساس معاملات ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پاس اتنی ریسرچ بھی نہیں ہے، اتنا نالج بھی نہیں ہے، تو بس ایک کام تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ جو میجورٹی علماء کی، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کام کر سکتا ہے کہ ان کے اوپر اعتماد کر لے، دوسرا پھر یہ کر سکتا ہے کہ اس کے علاقے کے جو اہل علم ہیں ان کے اوپر اعتماد کر لے، اور ویسے اس قاعدے کو بھی تقریباً سب علماء مانتے ہیں۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک مرتبہ بیان کیا، جب ہم ان سے ملاقات کے لیے گئے تو وہ کہنے لگے کہ اپنے وقت میں نے شیخ بن باز کو ایک خط لکھا کہ جی ہمارے علماء یہاں پہ یہ کہتے ہیں، تو آپ کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے یہاں حنفی اسکول آف تھاٹ ہے۔ تو شیخ بن باز نے انہیں جوابی خط لکھا، وہ خیر ان کے پاس تھا بھی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ
شیخ بن باز نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی آپ اپنے علاقے کے اہل علم کی بات کو فالو کریں. تو اس بات کو اہل علم جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں، یعنی وہ اس پہ اصرار نہیں کرتے علماء کہ بھئی آپ ہماری بات کو ہی فالو کریں. دیکھیں ہمارے ہاں تو عام طور پہ علماء کا فتویٰ یہی ہے نا کہ بے نمازی کافر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم بھی اس کو کافر نہیں کہیں گے. سعودی علماء کے فتاویٰ یہاں نہیں جاری کرنے چاہیے، سیدھی سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وہ ماحول ہی نہیں ہے. سعودی اسٹیٹ نے کم از کم آپ کو کچھ ماحول تو دیا نا، اس کے بعد چلیں کوئی مطالبہ کیا. یہاں آپ نے ماحول سارا نماز چھوڑنے کا دے دیا، تو اب فتویٰ وہاں کا لے لیں، یہ ٹھیک بات نہیں ہوگی. میں جانتا ہوں کہ یہ ایک کال ہے کہ آپ اپنے لوکل امام یا جو بھی اہل علم ہے آپ کے نزدیک، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ شرک میں پڑ جائیں گے کہ آپ کی مسجد میں اگر کچھ اس طرح کی بدعات جاری ہیں. جی 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 نہیں دیکھیں، اب صرف پاکستان میں تو صرف بریلوی حضرات تو نہیں ہے نا، انہیں یہی کہیں گے کہ بھائی اب اہل حدیث بھی تو ہے نا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ساری شرک کر رہے ہیں تو پھر آپ مریخ پہ رہ رہے ہیں، پھر آپ زمین پہ نہیں رہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، آپ کے علاقے میں آپ کو ایسے علماء مل جاتے ہیں، ورائٹی ہر جگہ ہوتی ہے، ہر مکتبہ فکر کے علماء ہر جگہ تقریباً مل جاتے ہیں، تو تنوع تو ہے. جی جی ایسے ہی لوٹ وہ یہی ہے کہ اس نے اس کو کیا بنایا. نہیں، کافر اگر حقیقی بنایا تو وہ حقیقی لوٹے گا اس کی طرف. ایسے ہی ہے، جو اس نے اس پہ فتویٰ لگایا لوٹ کے تو اسی نے آنا ہے نا. جو گیند آپ نے ماری ہے وہی گیند واپس آئے گی. تو اگر اسے مجازی کافر بنایا ہے تو اس کی طرف مجازی کفر کا فتویٰ لوٹ کر آئے گا. ہاں ایسے ہی. امام شافعی کا امام احمد بن حنبل سے مناظرہ بھی ہوا اس بات پہ. تو امام شافعی نے امام احمد سے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی تارک صلاح جو ہے وہ کافر ہے، یعنی نماز ترک کرنے سے بندہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے. تو امام احمد نے کہا ہاں بس حدیث میں آتا ہے. تو امام شافعی نے پھر کہا کہ اب مسلمان کیسے ہوگا، مسلمان کیسے ہوگا. تو امام احمد نے کہا کہ کلمہ پڑھ لے. تو امام شافعی نے کہا وہ تو پہلی پڑھی جا رہا ہے، کلمہ تو وہ پہلی پڑھی جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا، ابھی تو نماز نہیں پڑھی نا اس نے، کلمہ ہی پڑھا ہے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ پھر امام احمد خاموش ہو گئے تھے. تو اپنا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، لوگ مختلف اینگل سے ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سعودی علماء نے نو ڈاؤٹ یہ فتویٰ اختیار کیا، لیکن میجورٹی نے یہ فتویٰ نہیں اختیار کیا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ترک صلاح جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، یا ایسا گناہ ہے جس کو شریعت نے کفر بھی کہا ہے، اس کی برائی واضح کرنے کے لیے، اس کی شناعت واضح کرنے کے لیے. ہاں جی 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 یہ عملی کفر ہے نا، کفر تو یہ عملی ہے. جی 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 نہیں وہ یہ وجہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قضا نماز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ملتا، وہ یہ کہتے ہیں. خیر، آنف بن کہس سے روایت ہے، یہ صحابی ہیں، انہ قال ذهبت لانصر هذا الرجل، وہ کہتے ہیں میں اس آدمی کی مدد کے لیے نکلا، یعنی اس آدمی سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ.
یہ مطلب جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ صفین ہوئی، اب اس میں صحابہ کے درمیان ڈویژن ہو گئی، تو مشاجرات صحابہ کے باب میں کچھ اس طرف چلے گئے، کچھ اس طرف چلے گئے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نکلا تاکہ میں حضرت علی کے لشکر میں شامل ہوں، ٹھیک ہے۔ فلقینی ابو بکرہ، تو راستے میں مجھے حضرت ابو بکرہ ملے، حضرت ابو بکرہ یہ بھی صحابی ہیں۔ فقال این ترید، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ قل، تو میں نے کہا انصر ھذا الرجل، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس آدمی کی مدد کروں، یعنی حضرت علی کی سپورٹ کروں، ان کی طرف سے جنگ کروں۔ قال ارجع، تو حضرت ابو بکرہ نے مجھے کہا کہ لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، جنگ میں نہیں جانا۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اذا التقى المسلمان بسیفہما، کہ جب مسلمان، ان دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ آمنے سامنے ہو جائیں، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جائیں گے۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ھذا القاتل، قاتل کی تو سمجھ میں آتی ہے، فما بال المقتول، مقتول کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو قال انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنے جو دینی بھائی ہے اس کے قتل پہ وہ حریص تھا، یعنی وہ اس کی خواہش رکھتا تھا، تو اس لیے دونوں جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، ایک کا داؤ چل گیا۔ تو اب یہ حدیث سنا کے حضرت ابو بکرہ نے جو ہے وہ آنف بن قیس کو روکا، اور وہ رک بھی گئے۔ تو گویا صحابہ میں تین پارٹیز ہو گئی تھی، اصل میں صحابہ میں تین موقف تھے، کچھ حضرت علی کی طرف تھے، کچھ حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر، یا پھر حضرت امیر معاویہ کی طرف تھے رضی اللہ عنہ اجمعین، اور کچھ ایسے تھے کہ جو بڑے بڑے کبار صحابہ وہ دونوں سے علیحدہ رہے، انہوں نے کہا ہم نے کسی طرف بھی شرکت نہیں کرنی، کیونکہ یہ باہمی مسلمانوں کی جنگ ہے، اس لیے جو ہے وہ ہم نے اس میں شریک نہیں ہونا۔ اور یہی موقف میرے خیال میں بہتر تھا، یہی موقف بہتر تھا کہ کسی طرف سے بھی شرکت نہ کی جاتی۔ وہ تو قرآن میں ہے نا، وہ ابھی ہاں آ رہی ہے، بات آ رہی ہے۔ تو ہاں نہیں کافر نہیں، کافر نہیں، ہاں یہ بات ضرور کہی جا رہی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو قتل کیا ہے، اب دیکھیں وہ حدیث ان کے بارے میں نہیں تھی، ان کے بارے میں نہیں تھی، وہ تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو روکنے کے لیے وہ حدیث سنا دی کہ بھئی کم از کم شبہ تو پڑ گیا نا، سامنے مسلمان تو ہے نا، تو اس لیے نہ جاؤ۔ وہ تو ایک عمومی حدیث تھی نا، عمومی حدیث تھی کہ مسلمان آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو اگر قتل کرنا چاہتے ہیں تو قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا، یہ ایک عمومی حدیث تھی۔ تو اس سے امام بخاری نے کیا بات نکالی ہے کہ ایمان جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا، البتہ یہ ہے کہ اسے اس کی سزا ملے گی، اور بعض اوقات تو گناہ کبیرہ جو ہے نا اس کا ارتکاب نہ بھی ہو اور اس کا ارادہ ہو تو اس پہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے، جیسے یہاں پہ کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی نہیں، وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں صحابہ کا معاملہ علیحدہ ہے، صحابہ میں جو مشاجرات ہوئی ہے نا وہ علیحدہ معاملہ ہے، اس کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث اس کے بارے میں نہیں ہے، یہ حدیث ایک عمومی حدیث تھی، ٹھیک ہے، عمومی حدیث تھی۔ تو حضرت ابو بکرہ نے آنف بن قیس کو یہ حدیث سنا کے روکا اور کہا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابھی یہ جو دو گروپ آمنے سامنے ہو رہے ہیں نا، تو یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس حدیث کی وجہ سے مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ باقی صحابہ کی جو مشاجرات ہوئی ہیں وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی وہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، معاذ اللہ، یہ تو کسی کا بھی موقف نہیں ہے نا کہ حضرت علی کا گروہ ہو یا دوسری طرف جو ہے وہ ام المومنین کا گروہ ہو یا حضرت امیر معاویہ کا گروہ ہو، وہ ان کے ہاں جو خطا ہے وہ تو اجتہادی خطا ہے، کیونکہ اس میں دوسری روایات موجود ہیں، یعنی جو اسپیسیفک ان کی لڑائی کے بارے میں وہ دوسری روایات موجود ہیں۔
ہاں ہے، بعض اوقات ہو سکتی ہے، اس پہ پہلے گفتگو گزری ہے۔ اچھا یہ تو خیر بہرحال روایت ہوگی۔ بہرحال وہ اختلافی مسائل ہیں، اس پہ ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ جیسے عدت کے اندر رجوع کر لے، عدت کے اندر رجوع کر لے۔ باب ظلم دون ظلم، ظلم جو کہ ظلم نہیں ہے، یہ باب جو ہے وہ امام بخاری نے قائم کیا۔ جیسے کفر دون کفر ہے، ایک کفر جو کہ کفر نہیں ہے، یعنی عملی کفر ہے، اعتقادی کفر نہیں ہے، یا مجازی کفر ہے، حقیقی کفر نہیں ہے۔ اسی طرح ظلم جو کہ ظلم نہیں ہے، یعنی ظلم ہے لیکن ظلم نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ دوسرے ظلم سے کیا مراد ہے؟ دوسرے ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ شرک کو بھی ظلم عظیم کہا گیا۔ تو ایک ہے ظلم اکبر اور ایک ہے ظلم اصغر۔ ظلم اکبر تو شرک ہے، جیسے کفر اکبر ہے۔ اسی طرح ظلم اصغر چھوٹا ظلم، وہ عام ظلم ہے جو انسان کرتا ہے۔ تو جس طرح کفر کی دو قسمیں ہیں، کفر اکبر اور کفر اصغر، اسی طرح شرک کی بھی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ تو یہاں سے ظلم سے امام بخاری جو ہے وہ شرک کی دو قسمیں نکال رہے ہیں، کیونکہ ظلم اللہ تعالیٰ نے شرک کو قرار دیا نا، تو ایک شرک اصغر ہے، ایک شرک اکبر ہے، تو یہاں پہ بھی تقسیم ہے۔ جی اللہ پر جھوٹ باندھے، جی ایسے ہی۔ تو لغت میں ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع شیء فی غیر موضع، یعنی کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، ٹھیک ہے۔ تو ظلم کی تین قسمیں ہیں، ایک جسے ہم نے کہا کہ ظلم اکبر یا شرک اکبر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس ظلم کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اب اس میں انسان کیا کرتا ہے کہ اب اللہ کا ایک مقام ہے نا، اللہ کا ایک مرتبہ ہے اور ایک مخلوق کا مقام اور مرتبہ ہے، تو مخلوق کو اس کے مقام اور مرتبے سے ہٹا کے وہ اللہ کے مقام اور مرتبے پہ بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس معنی میں ظلم ہے۔ تو لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، بے شک شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ دوسرا ظلم کیا ہے؟ بندے کا اپنے آپ پہ ظلم کرنا، یعنی معصیت کا ارتکاب کرنا، تو یہ اپنے ساتھ ظلم ہے کہ اپنی آخرت جو ہے وہ تباہ کر رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ اور تیسری ظلم کی قسم کیا ہے؟ لوگوں پر ظلم کرنا، یعنی دوسرے لوگوں پہ ان کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کا مال دبا لیا، یا ویسے کسی کے اوپر زیادتی کر دی، مار پیٹ کر دی، کسی کو قتل کر دیا، یہ بھی تو ظلم ہے نا۔ تو پہلی قسم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، وہ تو اللہ نے کہہ دیا۔ دوسری قسم وہ معصیت سے متعلق ہے، وہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑ لے۔ تیسری قسم جو حقوق العباد سے متعلق ہے، یعنی اللہ کے بندوں پہ ظلم کی ہے، اب ظاہری بات ہے کہ وہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں کیا حدیث لے کے آئے ہیں امام بخاری؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال لما نزلت، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ
ایمان لے کے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی قسم کے ظلم کی آمیزش نہیں کی. قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اینا لم یظلم، کہ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے ظلم نہیں کیا ہوگا. فانزل اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک اصل میں ظلم عظیم ہے. تو یہاں کیا مراد ہے کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کی آمیزش نہیں کی، یہاں مراد عام ظلم نہیں ہے، عام معصیت نہیں ہے، بلکہ شرک کا ظلم مراد ہے. آگے ہے نا کہ انہی کے لیے امن اور سلامتی ہے، وہی مامون رہیں گے، وہی بچ جائیں گے. تو اس پہ صحابہ کو سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی نے ظلم نہیں کیا تو وہ بچے گا، تو ظلم تو ہم میں سے ہر کوئی کر بیٹھتا ہے. ہاں ہاں نہیں، یہاں ظلم سے مراد ہم یہ کہہ رہے ہیں نا شرک ہے. ہاں، جس نے ایمان کے، دیکھیں ایمان کے ساتھ شرک جمع نہیں ہو سکتا، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. یعنی یہ ایسی ہے نا جیسے کوئی کہے کہ ایمان اور کفر جمع ہو گیا، یہ نہیں. ہاں ایمان کے ساتھ معصیت جمع ہو سکتی ہے، نافرمانی جمع ہو سکتی ہے، یعنی ایک قلب میں ایمان اور معصیت جمع ہو سکتے ہیں. ٹھیک، اس سے کیا ہوگا کہ ایمان کا لیول کم ہو جائے گا، معصیت آ جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ایمان اور کفر ایک ساتھ ایک دل میں ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. ایمان اور شرک، یا ایمان ہوگا یا شرک ہوگا، یہ بات وہ کر رہے ہیں. تو اگر شرک ہے تو ایمان نہیں ہے. ہاں یہ نہیں جمع ہو سکتے، کیونکہ یہ تو متضاد ہے نا، متضاد تو جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، آگ اور پانی کیسے جمع ہوگا؟ متضاد نہیں جمع ہوگا. باب علامت المنافق، منافق کی علامتوں کا بیان. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں. اذا حدث کذب، جب بیان کرے یا جب بات کرے جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. تو اب نفاق کی بات آ گئی، یعنی کفر کی 2 قسمیں ہیں، شرک کی 2 قسمیں ہیں، ظلم کی 2 قسمیں ہیں، اسی طرح نفاق کی بھی 2 قسمیں ہیں. کیونکہ بنیادی طور پہ بات چلی ہے ایمان سے، کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. تو کسی قسم کے ساتھ تو ایمان بالکل 0 لیول پہ چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور کسی قسم کے ساتھ ایمان باقی رہتا ہے اگرچہ کم ہو جاتا ہے. یہ بات ہے. تو نفاق بھی 2 قسم پر ہے. ایک نفاق وہ ہے جو اعتقادی ہے، عقیدے کا ہے، اور ایک وہ ہے جو عملی ہے. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے عملی نفاق کی. تو جو تو نفاق عقیدے کا ہے، اعتقادی نفاق ہے یا نفاق اکبر ہے، اس سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن نے کہا نا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. وہ اعتقادی نفاق تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے لوگوں میں تھا. جیسے غزوہ احد کے موقع پہ کچھ لوگ علیحدہ ہو گئے، یا عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت حذیفہ بن یمان کو رضی اللہ عنہ منافقین کے نام بتائے تھے. یا غزوہ تبوک سے لوٹتے ہوئے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی تھی. تو اب یہ وہ نفاق تھا نا جو عقیدے کا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے حملے کیے. اور کچھ ہے جو عملی ہے. تو یہ عملی نفاق کی بات ہو رہی ہے. عملی نفاق کے ساتھ ایمان جمع ہو جاتا ہے، لیکن عقیدے کے نفاق کے ساتھ ایمان جمع نہیں ہوتا. تو یہاں پہ کہا گیا کہ 3 نشانیاں ہیں. ایک تو یہ کہ جھوٹ بولنا، یہ نفاق کی علامت ہے. وعدہ خلافی، یہ بھی نفاق کی علامت ہے. اور کرپشن کرنا، امانت میں خیانت کرنا، جسے ہم کرپشن کہتے ہیں. یعنی قوم کا پیسہ ہے، ظاہری بات ہے وہ بھی تو امانت ہے نا. امین بنایا گیا نا، وہ کسی عہدے کے اوپر ہے. اب اس کے ڈپارٹمنٹ میں جو پیسہ آتا ہے اس نے اس ڈپارٹمنٹ میں لگانا ہے، فلاح و بہبود پہ، ویلفیئر پہ لگانا ہے. اب اسے روڈ بنانے کے لیے پیسہ دیا گیا ہے تو اس نے اس میں سے 10% لگایا، باقی اپنے خرچے پورے کیے ہیں. ظاہر بات ہے یہ کرپشن ہے.
تو یہ بھی نفاق کی علامت ہے کہ امانت میں خیانت کرنا. کوئی اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس اتھارٹی کا اگر مس یوز کر رہا ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے، کیونکہ وہ اتھارٹی بھی پبلک نے اس کے پاس بطور امانت رکھوائی ہے نا. نیکسٹ حدیث ہمارے پاس کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عامر سے، اسی سے ملتی جلتی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اربعن من کن فی کان منافقا خالصا، کہ جس میں 4 ہوں وہ تو پکا منافق ہے. یہاں پہ بھی مراد عملی نفاق ہی ہے، کیونکہ یہ خصلتیں جو ہیں وہ عملی نفاق کی خصلتیں ہیں. یعنی جس میں یہ 4 جمع ہو جائیں نا تو وہ سمجھیں کہ پکا منافق ہے، پکا عملی منافق ہے. یعنی ایسا کہ اس کو آپ منافق کہہ بھی سکتے ہیں، منافق آدمی. جیسے ہم تو ویسے ہر کسی کو کہہ دیتے ہیں اتنی آسانی سے. تو خیر بہرحال ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، ہاں جس میں ان 4 میں سے کوئی خصلت ہو، کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعہا، تو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں منافقت کی ایک خصلت ہے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس میں منافقت ہے. جس میں 4 جمع ہو جائیں وہ منافق ہے، جس میں ایک ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں منافقت ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے. اس میں دیکھیں یہ بھی نکتہ ہے کہ فرق کیا جاتا ہے. ایک آدمی نے جھوٹ بولا تو ضروری نہیں کہ اب آپ اس کو جھوٹا کہیں، اب یہ کہیں گے کہ اس نے جھوٹ بولا. ہاں جو جھوٹ بولنے پہ کثرت اختیار کرتا ہے تو اب آپ اس کو جھوٹا کہیں گے. کیا؟ ہاں لیکن یہ ہے کہ اگر ایک خصلت سب کے علم میں ہے اس کی، اگر لوگوں کو علم نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے آپ غیبت ہی کر رہے ہیں. اذا تمنا خانہ، کہ جب اس کو امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے. ٹھیک ہے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب معاہدہ کرے تو توڑ دے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور کسی سے جھگڑا ہو جائے تو پھٹ پڑے. تو امانت میں خیانت، وعدہ خلافی، جھوٹ بولنا اور جھگڑا ہونے پہ پھٹ پڑنا. ٹھیک ہے. یعنی جیسے انسان آپے سے باہر ہو جائے نا، اختلاف ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپے سے باہر ہو جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں مطلب جو حد سے بڑھ جائے نا، حد سے بڑھ جائے. ایک حد تک اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، تو تکار بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگ اب دیکھیں نا جیسے بالکل ہی انسان پھٹ پڑتا ہے نا، جیسے بوائلر پھٹ پڑتا ہے. خاص طور پہ سیاستدانوں میں زیادہ ہوتا ہے. ہاں مذہبی لوگوں میں بھی ہوتا ہے. بس نہیں کرنا چاہیے. تہذیب اور شائستگی بہت ضروری ہے اختلافات میں. تو وہ ایک دوسرے کا گربان پکڑ لینا. ٹھیک ہے. خیر بار ساری ایسے کرتے ہیں. ہماری یونیورسٹی میں ایک کولیگ تھیں تو وہ کینیڈا سے، وہاں بھی یونیورسٹیز میں پڑھاتی رہیں، پھر یہاں پہ آئیں تو کہنے لگی، ایک مرتبہ مجھے کہنے لگی کہ حافظ صاحب آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ آپ لوگ اتنے غیر مہذب ہیں. یعنی آپ کی فیکلٹی میں کچھ لوگ جیسے آپس میں وہ زیادہ تو تکار کر لیتے ہیں اور غیر مہذب ہو جاتے ہیں. تو میں نے خود وہاں کی یونیورسٹیز میں کام کیا ہے، خواتین کو میں نے دیکھا ایک دوسرے کے جونڈے بھی پٹ لیتی ہیں. تو خیر بہر ہر جگہ ہے یہ چیزیں. یہ کہنا کہ جی وہاں بڑی تہذیب ہے اور یہاں نہیں ہے، یہ بس اللہ تعالیٰ کسی کو مہذب بنائے تو بنائے. وہی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ
سیاستدانوں کو ہم کیا کہیں، مذہبی لوگوں میں بھی آپ کو ملتا ہے، ایسے لوگ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں۔ خیر بار باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، یہ باب کہ لیلۃ القدر میں جو قیام کرنا ہے یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یکم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا، یعنی لیلۃ القدر کی رات قیام سے مراد یہ ہے نا کہ کھڑا رہا قرآن سننے کے لیے، جیسے تراویح میں ہم کھڑے رہتے ہیں، یا خود سے اکیلے میں پڑھ لیا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انسان کو اگر احساس ہو نا کوئی کیفیت طاری ہو رہی ہو طاق راتوں میں، تو چھوٹا سا قرآن لے لے اور ہاتھ میں پکڑ کے اس کی تلاوت کر لے، مطلب اگر حفظ نہیں ہے، یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کا بڑا حصہ قرآن کے ساتھ گزارے، قیام کے ساتھ۔ سنتے ہیں وہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ دیکھیں وہ اگر جب آپ ایک اجتماعی اس میں ہیں نا، تو اس میں ہر دوسرے بندے نے قرآن پکڑا ہوا ہے، تو وہ پھر امام صاحب کو لقمے بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ بیچارہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو لقمے نہ بھی دیں پھر بھی وہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی بندہ اس نیت سے کرتا ہے کہ جی میری توجہ نہیں بن رہی، یکسوئی نہیں ہو رہی، اور اس طرح سے اگر میں چھوٹا سا مصحف ہاتھ میں پکڑ لوں تو میری یکسوئی بن جائے گی، تو یکسوئی کی خاطر ایک تدبیر کے طور پہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو بھی عادت نہ بنائے تو بہتر ہے۔ ہاں اس کے دماغ میں آئے گا کہ یہ صحیح ہے۔ یہ بات انہوں نے اچھا نقطہ بیان کیا ہے کہ اگر وہ دیکھ رہا ہے اور اس کو پتہ چلا کہ امام صاحب نے زیر زبر غلط پڑھ دی، تو سلام پھیرنے تک وہ اسی زیر زبر میں اٹکا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو خیر بہرحال بہتر ہے کہ توجہ کرے امام صاحب کی طرف ہی اور سماعت کی طرف ہی توجہ کرے، اور آیات کا معنی اور مفہوم معلوم ہو تو پھر تو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ آپ قرآن مجید جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑیں۔ ہاں جب آیات کا معنی اور مفہوم نہ ہو، معلوم ہو، تو پھر لوگ اس طرف جاتے ہیں کہ چھوٹا سا مصحف اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس میں انسان یہ کر سکتا ہے کہ جس پارے کو پڑھنا ہو امام صاحب نے، اس کا ترجمہ تھوڑا سا دہرا لے۔ تو کم از کم کچھ آیات تو ایسی ہوتی ہیں نا جن کا معنی اور مفہوم سب کو پتہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بس انہی پہ غور کرتا رہے، جو امام صاحب نے پڑھ لیا کوئی حرج نہیں۔ جی تو یہاں پہ امام بخاری کیا بات ثابت کر رہے ہیں؟ یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ عمل جو ہے وہ ایمان کا جز ہے، یعنی لیلۃ القدر میں جو قیام ہے اس کو ایمان کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ لیلۃ القدر میں جو قیام ہے یہ عمل ہے۔ جی ہاں وہ آگے آ رہی ہے نا یہ بات، یہ نیچے الایمان، ہاں ایسے ہی جی ہاں ایک رات جی جی ایسے ہی ہاں ایمان بڑھ گیا، بالکل ایمان بڑھ گیا، بالکل صحیح ہے، ایسے ایمان بڑھ گیا، ایسے الایمان بضع و سبعون شعبہ ہے، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ یہ ہے قول لا الہ الا اللہ، کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، وہی لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بھی آپ کو اسلام میں داخل کر دیتا ہے، کلمہ شہادت۔ وہ ادنا، اور سب سے ادنا درجے کی شاخ کیا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں، تو کوئی ہر چیز ایمان میں آ گئی نا،
70 سے زائد شاخیں، یہ بھی مبالغے کے لیے، یعنی ہر نیک عمل ہی ایمان ہے، ہر نیک عمل آپ کے ایمان میں بڑھوتری کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ آپ ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں، کوئی نیکی کر لیں، آپ کا ایمان بڑھ جائے گا، اور پھر وہ جو ایمان بڑھے گا وہ پھر آپ کو مزید نیکی کرنے کی توفیق دے گا، یعنی مزید نیکی کے لیے وہ سبب بن جائے گا۔ تو یہ گویا کہ ایمان اور عمل کا لازم و ملزوم کا رشتہ ہے، یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ عمل کے لیے ایمان چاہیے اور ایمان کے لیے عمل چاہیے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ حدیث کیا ہے؟ الجہاد من الایمان، بابن الجہاد، جہاد بھی عمل ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، ان تدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا ایمان بی وتصدیق برسلی ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت او ادخلہ الجنہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو میرے راستے میں نکلا، ٹھیک ہے، ہاں بشرطے کہ وہ مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے ساتھ نکلا، یعنی جہاد اس نے ان دو کنڈیشنز کے ساتھ کیا، اللہ پر ایمان ہے اور رسول کی تصدیق ہے، یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت، اس کے ساتھ اس نے جہاد کیا، تو اس نیت کے ساتھ کیا، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی نیت سے، یوں کہہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے میں لٹاؤں گا یا تو اجر اور غنیمت کے ساتھ، مال غنیمت کے ساتھ، یا پھر اس کو جنت میں داخل کروں گا، تیسری صورت تو ہے کوئی نہیں، یا تو وہ شہید ہو جائے گا تو جنت میں چلا جائے گا، یا پھر فاتح بن کے لوٹے گا تو غازی کہلائے گا، غازی بن کر آئے گا تو اجر بھی ہے، آخرت کا اجر بھی ہے اور دنیا کا مال غنیمت بھی ہے۔ ولولا ان اشق علی امتی ما قعدت خلف السریہ، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اگر جو ہے میری امت کو یہ چیز مشقت میں نہ ڈالتی تو میں کسی سریے سے، کسی مہم سے پیچھے نہ رہتا۔ ولا وددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ تو یہ گویا کہ جہاد یا جہاد کی خواہش، یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے، یعنی جہاد کرنا عملاً اور جہاد کی خواہش رکھنا، لیکن جہاد سے مراد اب ظاہری بات ہے صحیح والا جہاد ہی ہے۔ اب تو خیر اس کو بھی ہم لوگوں نے بہت زیادہ ہر چیز میں، جیسے اب دیکھیں نا کہ بگاڑ آیا، ہر اصطلاح جو ہے ہمارے دین کی اس کو مسخ کیا گیا، اور ایک طبقے نے اس کو جو ہے وہ غلط معنی پہنا کے اس کو استعمال کیا۔ جی ہمارے لیے ہم کیسے دیکھیں نا، جہاد سے مراد یہی ہے کہ یہ خواہش کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں۔ تو بعض اوقات بندہ مومن کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب جیسے اب دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے جگہیں ایسی ہیں، بہت سے ممالک ایسے ہیں، ٹھیک ہے، علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمان کمزور ہیں یا مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، برما میں ہوا یا فلسطین میں ہوا یا کشمیر میں ہو رہا ہے یا جیسے افغانستان میں ہوا، ٹھیک ہے، یا سیریا میں، یا جو بھی ممالک ہیں جہاں مسلمان نہیں لڑے، مطلب کافر جو ہے ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو ایسے میں اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے یا ایک حسرت پیدا ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس قوت ہوتی تو میں ضرور اپنے بھائیوں کی مدد کرتا۔ ظاہر بات ہے یہ لازماً پیدا ہوتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمان کے ساتھ یہ پیدا نہ ہو۔ تو دنیا میں جہاں بھی مسلمان کے اوپر ظلم ہوگا تو کم از کم مسلمان کی آنکھ جو ہے نا وہ نم ضرور ہوگی، ضرور نم ہوگی، اور وہ اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرے گا، اس کی پین کو محسوس کرے گا، اور اس کا دل یہ خواہش کرے گا یا اس کے اندر ایک حسرت پیدا ہوگی، کاش کہ میں اپنے بھائیوں کی مدد کر لوں۔ جیسے اب آپ دیکھیں نا بہت سے انبیاء کے بارے میں بھی جیسے آتا ہے، حضرت لوط کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ جب وہ فرشتے آئے ہیں
انسانی شکل میں تو اب قوم آ گئی، تو اس وقت اب انہوں نے نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی تو میں ان کو بتاتا۔ تو یہ ہے ہمارا خواہش سے مراد تو یہی ہے۔ باقی یہی ہے کہ اس میں پھر کیونکہ ہمارے یہاں اس طرح کا نظام نہیں ہے، اب سارا جہاد کا اس طرح کا کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے، تو پرائیویٹ تنظیمیں ہیں جہاد کی، وہ آپس میں بھی ان کے جو ہے وہ معاملات چلتے رہتے ہیں، لڑتی مرتی رہتی ہیں، وہ بس چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں جو ہے نا وہ انسان بچ ہی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو جہاد بیسیکلی وہی ہے جو کہ آپ یوں کہہ لیں، اس کو اگر ہم ایک لفظ میں سمرائز کریں تو جہاد وہی ہے جو اسٹیٹ یا ریاست یا ولی الامر کے حکم کے تحت ہو۔ جو پرائیویٹ جہاد ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرز جو جہاد کرتے ہیں، تو اس میں بہت سے شبہات ہیں۔ دیکھیں اگر تو اس میں ریاست انوالو ہے، کہیں نہ کہیں ریاست انوالو ہے تو پھر اور بات ہے، لیکن اگر اس میں ریاست انوالو نہیں ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ آپس میں پھر لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہم نے بہت دفعہ دیکھ لیا، اور پھر وہ جہاد جو ہے وہ فساد میں بدل جاتا ہے، اور پھر کافروں سے لڑائی کرتے کرتے وہ توپوں کا رخ مسلمانوں کی طرف مڑ آتا ہے، اور پھر سارے فتوے وہ مسلمانوں کے اوپر لگا کے اور ان کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ المیہ ہے ایک جہاد کے حوالے سے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور بہرحال انہوں نے یہاں پہ یہ بات کہی ہے، اس میں کچھ حدیثیں بھی یہ لے کے آئے ہیں، جیسے یہ روایت کہ من قتل معاہدن، یعنی یہ بھی روایت ہے کہ جس نے کسی معاہد کو قتل کیا، جس سے ہماری جو ہے نا جنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلامی ریاست کے اندر جو ذمہ ہے، جو نان مسلم ہے، اس نے ہتھیار نہیں اٹھایا ہوا، اب اس وجہ سے کہ وہ صرف نان مسلم ہے ہم اس کو کیوں قتل کریں؟ لم یرح رائحۃ الجنہ، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہے توجد من مسیرت 40 عام، 40 سال کے فاصلے سے بھی آپ اس کو محسوس کر سکتے ہو۔ تو جہاد میں اور فساد میں فرق کرنا چاہیے، یہ پہلے بھی گفتگو گزری ہے ہماری، جب ہم فقہ السنہ میں ہم نے کتاب الجہاد کا مطالعہ کیا تھا تو اس میں خلاصہ یہی تھا کہ ایک بات اگر ہم صرف سمجھ لیں نا، ایک بات صرف، تو ہم اس میں فرق کر سکتے ہیں اور فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاد کی اصطلاح ہر جگہ کافروں کے لیے استعمال کی، مسلمانوں کی باہمی لڑائی کو جو کلمہ گو ہیں قرآن نے جہاد نہیں کہا، ایک مقام پہ بھی نہیں کہا۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ قتال کر رہے ہیں، آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، اس میں سے ایک حق پہ ہو سکتا ہے، ایک باطل پہ ہو سکتا ہے، لیکن جہاد کی اصطلاح صرف کفار کے ساتھ جنگ میں استعمال ہوئی، بس مسلمانوں کی لڑائی آپس کی وہ قتال ہے، وہ جنگ ہے، عام جنگ و جدال ہے، اس میں ایک صحیح ہو سکتا ہے ایک غلط ہو سکتا ہے، جہاد نہیں، وہ جہاد نہیں، تو جہاد صرف کفار سے ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں پہلے ان کو کافر بنائیں، مطلب یہ کہ اب ہمارے ہاں پھر یہی ہوا نا، پہلے تکفیر کی تحریک چلی کہ بھئی جہاد تو کافروں سے ہے تو پہلے ان کو بناؤ کافر، یہ سارے ہو گئے کافر، اب کافروں سے تو جہاد ہے یہ تو مانو نا، وہ تم پہلے ہی مان رہے ہو، تو ہم نے شروع کر دیا نہیں، یہ حرکت یہ پھر دوہرا کام ہو جائے گا نا، کہ اب اگر مسلمان سے جو ہے وہ لڑائی کرنی ہے تو پہلے اس کو کافر بنائیں تاکہ میں جواز پیدا کروں اس کے قتل کا، یہ ٹھیک نہیں، یہ دوہری غلطی ہو جائے گی۔ تو خیر بہرحال کتاب الجہاد میں ہم اس پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں، وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ جہاد کو بہت منظم انداز میں اور بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ، دیکھیں صرف ہم جہاد نہیں کر رہے، صحیح بات یہ ہے کہ جہاد امریکہ بھی کر رہا ہے، رشیا بھی کر رہا ہے، چائنا بھی کر رہا ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ جہاد کا لفظ استعمال نہ کریں، وہ ہم سے زیادہ جہاد کر رہا ہے، لیکن وہ میچورٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم جذبات کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ شعور کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پچھلے 100 سالوں سے رشیا اور امریکہ لڑ رہے ہیں،
ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، لیکن دونوں کی میچورٹی کا لیول دیکھیں کہ انہوں نے اپنی سرزمین کو میدان جنگ نہیں بننے دیا، 100 سالوں میں نہیں بننے دیا۔ ویتنام میں لڑتے رہے، سیریا میں لڑتے رہے، افغانستان میں لڑتے رہے، اب یوکرین میں لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خود نہیں، اپنی سرزمین کبھی ان کی استعمال نہیں ہوئی۔ یہ ہے میچورٹی کے ساتھ، یعنی دین یہ نہیں کہتا آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ بزدلی سکھا رہے ہیں، بھائی ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ آپ بزدل بن جائیں، آپ کچھ نہ کریں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ کر رہے ہیں میچور قومیں اس طرح سے نہیں کرتی، اس طرح سے نہیں کرتی۔ تو صرف یہ کہ قرآن میں حکم آ گیا، اب بس میں نکل کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، بندوق ہے، کلاشن کوف ہے، بس مار دوں، ایک دو کو ہی مار دوں، بھلے اس کی وجہ سے پوری قوم کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے، اس طرح سے نہیں۔ تو پوری دنیا میں اور بھی ظاہری بات ہے ممالک ہیں، سپر پاورز ہیں، وہ اپنی آئیڈیالوجی کو پھیلانا چاہ رہے ہیں، وہ اپنا سلطہ جو ہے یا اپنے اقتدار کو توسیع دینا چاہ رہے ہیں، سب کے اپنی اپنی جو ہے وہ فارن پالیسیز ہیں، وہ ان کو گین کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں ایک اسلامی ریاست کو بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ، بڑی جوڑ توڑ کر کے، جیسے دیکھیں وہ بلاکس بناتے ہیں، نیٹو بنائی انہوں نے، بلاک تھا، اس سے پہلے رشیا یہی کام کرتا رہا، ٹھیک ہے، بلاک بنا کے جو، تو یہ سارا اب اسلامک بلاک تو بنا نہیں سکتے، نہ اس کی کوئی فکر ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بس سوجھ بوجھ دے ہمارے جو ہے وہ مسلمانوں کو، کہ جس سوجھ بوجھ کے ساتھ جو ہے نا وہ اب دیکھیں چائنا کو دیکھیں، پچھلے 40 سال میں کہاں تک پہنچا ہے وہ۔ تو ضروری نہیں کہ قوم جنگیں کر کے آگے بڑھے، آگے بڑھنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، اسلام کو غالب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، بالکل یہ دین کا واضح مطلوب ہے، لیکن کیسے آگے بڑھنا چاہیے، اس طرح سے نہیں بے وقوفی کے ساتھ کہ 2 قدم آگے بڑھیں تو وہ آپ کو 200 قدم پیچھے دھکیل دیں، یعنی 200 سال آپ پیچھے چلے جاؤ، یہ نہیں۔ دیکھیں کیپٹلزم جو ہے نا، اب کیپٹلسٹک سوسائٹی تو وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ کمیونزم ہو، رشیا کے ساتھ ان کا جھگڑا ہی نظام کا ہے سارا، ٹھیک ہے، چائنا کے ساتھ ان کا کیا جھگڑا ہے، ٹھیک ہے، یہی نظام کا جھگڑا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ چودراہٹ کا جھگڑا ہے۔ تو وہ تو صرف یہ نہیں کہ ہم ہی نہیں چاہتے، وہ تو اور بھی بہت سو کو نہیں چاہتے، تو لیکن اس کے باوجود وہ قومیں آگے آ گئی ہیں۔ ہم نے کہا نا چائنا نے وہ جگہ بنا لی ہے، پچھلے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا وہ، یعنی 40 سال پہلے اگر آپ امیجز اٹھا کے دیکھیں تو چائنا یہاں آ کے ہم پاکستانی ان کو بینکنگ نظام سکھا رہے تھے، اور آج وہ کہاں پہ پہنچ گئے۔ تو ایک لمبا عرصہ ہے، طیب اردوغان کو دیکھیں، اس نے ایک ٹائم لگایا، کم از کم 30 سال لگائے، وہ اپنی قوم کو کہیں نہ کہیں لے گیا، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کیسے یہ وہ سارا کچھ، لیکن بہرحال وہ کہیں نہ کہیں اس کو لے گیا۔ تو یہ ہے کہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے، یہ نہیں کہ راتوں رات اٹھ کے ہم جو ہے نا وہ لال قلعے کے اوپر جو ہے وہ جھنڈا لہرا دیں گے پاکستان کا، ایسے تو نہیں ہوتا نا، قومیں اس طرح سے اوپر نہیں آتی۔ امریکہ کس طرح سے اوپر آیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم میں سائڈ پہ رکھا، ٹھیک ہے، تو آج بھی ہاں آپ سائڈ پہ، ہم بھی جو ہے وہ 71 میں اس کے بحری بیڑے کا انتظار کرتے رہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان قوموں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اصل میں بیسیکلی دیکھیں ہم نہیں لڑ رہے چائنا، رشیا، امریکہ یا ناٹو، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، مطلب ان قوموں کی جنگیں جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگیں، ہم ابھی جو ہے اس حوالے سے بہت اممیچور ہیں، یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔
کہ اب چائنا جس طرح سے تھریٹ بنا ہے امریکہ کے لیے، سب کو پتہ ہے کہ وہ رشیا جو ہے اس کا فوبیا جو ہے وہ نہیں نکال سکے، تو اب چائنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا جائنٹ بن کے جو ہے وہ، اور جس طرح سے وہ راہداری کا اس کا منصوبہ ہے اور وہ ساؤتھ ایشیا میں اور پھر یورپ تک جا رہا ہے، تو خیر بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بصیرت دے، بس وہ چاہیں گے تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے، انہوں نے نہیں چاہا تھا کہ چائنا یہاں پہ پہنچے، انہوں نے نہیں چاہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اٹامک پاور بنے، لیکن بن گیا، تو اسٹریٹجی تھی نا، تو ہم اسی اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں دیکھیں، اب اگر ہم اس کو یوں سمجھیں نا کہ 15 اسٹیٹس کم از کم ابھی آپ گنوا سکتے ہیں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس میں ایک آدھی اسٹیٹ میں مسلمان غالب آ گئے، اور وہ بھی کوئی 20 سال کی جد و جہد کے ساتھ، تو ہم اس کو مثال نہیں بنا سکتے۔ ایسے ہی ایسے ہی بالکل ایسے ہی، لیکن یہ چھوٹا گروہ کشمیر میں پچھلے 50 سال سے لگا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ 48 میں پہلی جنگ ہوئی تھی، 60 نہیں بلکہ 70 سال ہو گئے۔ یہی چھوٹا سا گروہ فلسطین میں بھی لگا ہے، فلسطین بھی غالباً 48 میں اسرائیل بنا 48 میں، تو نہیں، ہر جگہ ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، ہمیں مان لینا چاہیے۔ ایک اسٹریٹجی ایک جگہ چل جاتی ہے لیکن ضروری نہیں ہر جگہ چلے۔ مثال کے طور پہ یہ جو انتخابی نظام والا سلسلہ تھا یہ ترکی میں چل گیا، طیب اردوغان اوپر آ گیا، مصر میں نہیں چلا، الاخوان اوپر آئی، سی سی نے تختہ الٹ دیا، تو بس یہ معاملہ ہے۔ اب وہ جو عرب سپرنگ جسے کہتے ہیں، عرب بہار جہاں سے شروع ہوا تھا، غالباً تیونس کا تھا وہ جو پریزیڈنٹ، وہ بھاگ گیا، ٹھیک ہے، اس کا تختہ الٹ گیا۔ وہ یہی تھا کہ وہ ایک ٹھیلے والا تھا، تو اس کا وہ جیسے آتے ہیں ہمارے یہاں انہوں نے الٹ دیا، جیسے ہمارے یہاں وہ جی ناجائز جو ہے وہ قبضہ ہے، وہ بیچارے کی ریڑھی تھی، اس سے وہ سوشل میڈیا پہ چیز وائرل ہو گئی، وہاں سے شروع ہوا، وہاں تو وہ بھاگ گیا، اس نے سعودی عرب میں جا کے پناہ لے لی، لیکن باقی عرب ممالک نے سوچا ہمارے یہاں بھی چل جائے گا، پروٹیسٹ پوری عرب ورلڈ میں شروع ہو گیا، سیریا 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا، لیبیا کا بھی یہی معاملہ ہوا، وہاں پہ بھی 4 حکومتیں ہیں، یمن میں بھی 3 حکومتیں ہیں، نہیں کامیاب ہوئی، تو اب وہ کھنڈر بن گیا۔ اب ایک چیز ایک جگہ کامیاب ہو گئی تو ضروری نہیں وہی دوسری جگہ، کیونکہ حالات بہت فرق ہیں، حالات بہت فرق ہیں۔ افغانستان کے اپنے حالات تھے، آپ کہیں کہ اس میں اس کا جغرافیہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ پیچھے امریکہ بھی چاہتا تھا کہ رشیا آگے نہ آئے، اس میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان بھی انوالو تھا، سیدھی سی بات ہے انوالو تھا، اب اس میں دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو مل کے جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی آپ کو فتح حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ خیر بات ہے۔ باب تطوع قیام رمضان من الایمان، قیام رمضان بھی ایمان کا جز ہے، وہی بات آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول نے کہا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ احتساب سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے اکاؤنٹیبلٹی۔ ہاں رات کی، من قام رمضان، رمضان میں قیام سے مراد تراویح کی نماز، تراویح کی نماز اگرچہ وہ لازم نہیں ہے لیکن بہرحال ایمان بڑھ جاتا ہے، تراویح پڑھنے سے جو ہے وہ ایمان کی کیفیت بہتر ہوتی ہے۔ ہاں تہجد پڑھ لیں، بالکل صحیح، ہاں وہ بھی قیام میں آ جاتا ہے، بالکل صحیح ہے، جی جی
ہاں صبح اٹھ کے تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، ایسے ہی جی۔ دونوں قیام اللیل، دونوں قیام اللیل۔ تو بیسیکلی تو اصل میں یہ قیام اللیل ہے، زیادہ تر احادیث میں اس کے لیے قیام اللیل کا لفظ ہی آیا۔ اصلاً اس کا وقت وہی ہے، رات کا آخری تہائی حصہ، ٹھیک ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یہ تہجد کی نماز تھی، لیکن رمضان میں اجازت دے دی گئی کہ آپ عشاء کے ساتھ پڑھ لیں تاکہ زیادہ لوگ یہ نماز پڑھ لیں تو اور جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ ہاں قرآن مجید بھی سن لیں، ہاں ایسے ہی، ہاں کیونکہ ویسے اب ظاہری بات ہے کہ مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے پڑھنا، نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہ اس کو جماعت کے ساتھ الاؤڈ کر دیا تھی، وہ تہجد کی نماز۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم۔ وہی بات آ رہی ہے، لیلۃ القدر کا قیام، رمضان کا قیام، رمضان کا روزہ رکھنا، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ اس سے کیا مراد ہے تو یہ عمل، یعنی اس سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایمان کی کیفیت کے ساتھ، اور جی ایمان آئے، اور دوسرا احتساب کی کیفیت ہو، یعنی یہ کیفیت ہو کہ اللہ اس کے ذریعے میرے گناہ جو ہے وہ معاف کرے گا، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے، سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ باب الدین یسر، دین جو ہے وہ آسان ہے، یسر آسان۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، احب الدین الی اللہ، دینوں میں سب سے زیادہ محبوب، احب الدین یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری ہے نا، تو گویا کمپیریزن ہو رہا ہے، کمپیریزن ہو رہا ہے۔ یہاں دین سے مراد آسمانی ادیان ہے، یعنی جیسے یہودیت تھی، پھر اس کے بعد مسیحیت، یہ بھی آسمان سے آئے، تورات ہے، انجیل ہے، اور اسلام بھی اس کے بعد۔ تو اب ان دینوں میں سب سے محبوب دین اللہ کو کون سا ہے؟ احب الدین الی اللہ، ان دینوں میں بھی جو خود اللہ کی طرف سے آئے ہیں، آسمان سے آئے ہیں، الحنیفیہ السمحہ، ایک جو دین حنیف، یہ تو حضرت ابراہیم کی طرف اس کی نسبت ہے نا، حنیف مطلب یکسو، اس میں یکسوئی ہے، اللہ کی طرف یکسوئی ہے، سمحہ اور آسانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں ہمارے دین میں آسانی ہے نا، یہود و نصارہ میں سختی ہے، ان کے دین میں جو ان کی شریعت ان کے لیے نازل کی گئی ہے اس میں سختی ہے، جو اللہ نے نازل کی ہے اس میں بھی سختی ہے۔ اب جیسے یہ قرآن میں ہے نا کہ جب بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِكُمْ، توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور توبہ کیسے قبول ہوگی؟ قتل کرو، جنہوں نے بچڑی کی پرستش کی ہے ان کو قتل کرو، اب تمہاری توبہ۔ اب ہمارے ہاں کوئی شرک کرے تو ہمارے ہاں اس مشرک کی سزا یہ نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تب اس کی توبہ قبول ہوگی، معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن پچھلی قوموں میں کیا ہے کہ اگر شرک ہو گیا تو اب سزا توبہ کی صورت ایک ہی ہے، وہ قتل ہے، ہاں وہ معاف کر دیجیے۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی تم ہی میں سے جو لوگ ہیں وہی اپنے ان بھائیوں کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِكُمْ، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ اللہ کی طرف یکسو، ہاں یکسو، یکسوئی، دنیا بھی چل رہی ہے، دنیا کے بارے میں نہیں، مجھے یہ حنیف کا لفظ نا سمجھ نہیں آتا تھا، تو ہماری یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے، انہوں نے جب ایک دفعہ بات کی نا تو فوراً میرے ذہن کو کلک کی کہ یار اوہو، حنیف کا مطلب یہ ہے، یکسوئی یکسوئی وہ تو سنتے رہتے تھے،
وہ کہنے لگے کہ حافظ صاحب یہ ہوا کہ میں اپنی مسز کے ساتھ، وہ بھی کوئی 60 کے قریب تھے، تو میں اپنی مسز کے ساتھ گھر سے باہر نکلا، تو گھر میں بچے تھے، کسی کے ہاتھ میں موبائل تھا، کسی کے ہاتھ میں ٹیب تھا، کسی نے لیپ ٹاپ پکڑا ہوا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی گیٹ بند کر لینا، ٹھیک ہے، میں گاڑی لے کے جا رہا ہوں بازار۔ تو کہتے ہیں میں اپنی بیگم کو لے کے نکلا گاڑی پہ، گیٹ کھلا تھا، اور 2 گھنٹے بعد جب میں واپس آیا مارکیٹ سے شاپنگ یا گروسری کر کے، تو گیٹ اسی طرح سے کھلا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور جب میں گھر میں داخل ہوا تو جو بچہ صوفے پہ بیٹھا تھا جس پوزیشن میں، اسی پوزیشن میں اور اسی طرح سے اسکرین کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں، اور جو وہاں پہ کرسی پہ بیٹھا تھا جس پوزیشن میں، اسی پوزیشن میں، اور وہ اپنے اس میں مست ہے۔ ہاں، تو کہتے ہیں میں نے ان کی یکسوئی، اس سے مجھے سمجھ میں اچھا یکسوئی کا یہ مطلب ہے کہ کسی چیز کی طرف اتنی توجہ ہو جائے کہ آپ اپنے ارد گرد سے غافل ہو جائیں۔ تو جب آپ کو اپنے رب کی طرف اتنی توجہ حاصل ہو جائے کہ آپ اپنے ارد گرد سے غافل ہو جائیں، تو یہ اصل میں یکسوئی ہے۔ یکسو ہو جانا یعنی ایک طرف متوجہ ہو جانا، اور وہ سب اب اسکرین کی طرف سارے یکسو ہیں یعنی انہیں سنائی بھی نہیں دیا کہ ابا جان نے کہا ہے کہ گیٹ بند کر دینا، اور انہوں نے ہوں ہاں بھی کیا ہوگا۔ بعض اوقات ہم بچوں کو کہتے بھی ہیں تو وہ جواب بھی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کام نہیں ہوا ہوتا، کیوں؟ سارا دماغ وہاں کھپا ہوا ہے۔ تو جب کسی چیز میں دماغ کھپ جاتا ہے اس کو یکسوئی کہتے ہیں، اللہ کی طرف۔ دوسرا ہے سمحہ، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ آسانی۔ تو یہ ایک اور آیت آتی ہے یہود کے بارے میں، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، کہ یہودیوں کے ظلم کے سبب سے ہم نے ان پہ طیبات کو حرام قرار دے دیا تھا جو ان کے لیے اصلاً حلال تھیں۔ جب وہ زیادتی کرتے تھے، کوئی ظلم کرتے تھے، کوئی بدعہدی کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے تھے، نبی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے تھے، تو بعض حلال چیزیں ان کے اوپر حرام ہو جاتی تھی۔ تو یہ گویا کہ ایک سختی تھی بہرحال۔ تو قرآن نے کیا کہا ہمارے دین کے بارے میں؟ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تمہارے دین میں تنگی نہیں رکھی، آسانی رکھ دی ہے نا۔ جہاں جہاں کوئی تنگی زیادہ ہو رہی تھی تو اللہ نے آسانی پیدا کر دی۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیں، سفر میں ہیں تو نمازیں جمع کر لیں، سنتیں چھوڑ دیں، صرف فرض پڑھ لیں، 4 فرض ہیں تو 2 پڑھ لیں، ٹھیک ہے، بیمار ہیں روزہ رمضان میں نہیں رکھ سکتے دوسرے دنوں میں رکھ لیں۔ تو یہ بہت آسانی ہے، رخصتوں کا ایک پورا آپ کہہ لیں کہ لائن بھاو ہے۔ تو یہاں مشقت ایسی نہیں ڈالی گئی، مشقت ہے نو ڈاؤٹ، مشقت تو ہے، کوئی کام کریں گے تو اس میں مشقت تو ہے، نماز پڑھیں گے تو مشقت تو ہے، لیکن ایسی مشقت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تنگی پیدا ہو، حرج پیدا ہو، ایسی مشقت نہیں دین کے کسی بھی حکم میں۔ ہاں، وہ پھر یہ ہے کہ ہمارے تصورات میں ہو سکتا ہے تنگی ہو، دین کے تصورات ہی ہم نے اتنے سخت بنا لیے ہیں جس کی وجہ سے تنگی پیدا ہو رہی ہے، باقی دین آسان ہے، یہ بات ہے۔ تو اب یہ جو کہا گیا اصل میں امام بخاری نے استدلال کیا کیا، وہی بات کہ محل شاہد کیا ہے، وہ پوائنٹ آف ریفرنس کیا ہے، احب الدین الی اللہ، کہ دین اصل میں مختلف ہے، ٹھیک ہے، دین ایک نہیں ہے، اور اللہ کو محبوب دین کون سے ہے؟ جو آسان ہے۔ تو وہی مراد ایمان جیسے ایمان کے مختلف درجات ہیں، اسی طرح دینداری بھی مختلف قسم پر ہے۔ جی جی نہیں وہ تو انہوں نے ویسی وہ بات کر دی نا، آگے حدیث میں تو بات وہی آ رہی ہے نا، حدیث میں جو بات آ رہی ہے وہ تو انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الدین یسر، اب یہ مراد دین اسلام ہے کہ دین اسلام کیا ہے؟ آسان ہے۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو کوئی دین میں سختی کرے گا تو وہ پھر دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔
یعنی دین میں سختی نہ کریں، اپنے دینی معاملات میں سختی نہ کریں۔ یہ سختی جو ہے وہ عام طور پہ عمل کے اعتبار سے مراد ہے۔ یہ سختی کریں، جی جی ہاں، وہ سختی سے نہ ہوتا ہی ہے کہ وہ اس پہ پھر دوام نہیں اختیار کر سکتا۔ تو اگر وہ دین میں جو ہے وہ سختی پیدا کرے گا نا تو خود ہی پھر تنگ ہوگا، خود ہی تنگ ہوگا۔ ٹھیک ہے اس نے وہ کام اللہ کے نام پہ کیا ہے لیکن اللہ کا وہ مطالبہ نہیں تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اسے کچھ اجر دے دیں، لیکن وہ جو تنگ ہوگا تو ہو سکتا ہے اس تنگی کی وجہ سے دین سے متنفر ہو جائے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے نا بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ دین کی طرف آتے ہیں، ایک دم سے جیسے جذبہ چڑھتا ہے نا، اور پھر اتنی جذبے کے ساتھ دین سے دور بھی ہو جاتے ہیں، ہاں فرض بھی چھوٹ جاتی ہے۔ ایسے ہی یہ ایسی ہے، ایک دن جوش چڑھا تو اب آپ عشاء کے بعد کھڑے ہو گئے اور فجر تک جو ہے وہ کھڑے رہے، اور اگلے دن فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی، یہ نہیں۔ تو اس کی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں دیکھا کہ چھت کے ساتھ رسی لٹک رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ فلاں جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ تہجد کے لیے مسجد میں وہ خاتون جو ہیں وہ آتی ہیں اور ان کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو انہیں ڈر لگتا ہے کہ جی میں گر جاؤں گی، تو وہ اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتی ہیں تاکہ میں گروں نہ، وہ جھونکا آئے تو گروں نہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، جب نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ۔ جی ہاں جتنا آسانی سے کر لو، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو فرائض کے علاوہ، یہ بات ٹھیک ہے، ایسا ہی جی 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 ایسے ہی۔ فسددو، فسددو کے مختلف ترجمے کیے گئے ہیں، ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ سنت کو پالو، ٹھیک ہے، اسیب السنت یعنی سنت پہ عمل کرو، وقاربو یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سنت کے عمل میں اعتدال ہے۔ اب بات سمجھ، یعنی آپ یوں کریں کہ معتدل عمل کریں۔ اب انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ معتدل عمل ہے؟ تو اس میں سنت کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں، یعنی ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا ہے نا اس سے آگے نہ بڑھیں۔ جیسے وہ 3 صحابہ آئے تھے تو ایک نے کہا تھا میں تو ساری رات قیام کروں گا، جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے وسلم رات کو سوتے بھی ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں تو میں تو ساری رات قیام کروں گا، آپ وسلم کو تو ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک نے کہا کہ جی میں روزانہ روزہ رکھوں گا، حالانکہ ان کو معلوم ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی افطار کرتے ہیں۔ تو معتدل عمل وہی ہے جو سنت میں ہے، سنت سے بڑھ کے عمل جو ہے نا وہ معتدل عمل نہیں کہلایا سکتا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو فسددو جی نہیں نماز سے مراد نماز چھوڑ دینا، جماعت کی نماز جو ہے نا وہ نہیں۔ فسددو پس تم جو ہے وہ کیا کرو، سنت کے مطابق عمل کرو، یعنی معتدل عمل کرو، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے، اعتدال کے ساتھ عمل کرو، کیونکہ پیچھے وہ بات چل رہی ہے نا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مشقت میں مت ڈالو۔ تو ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا اور ایک یہ بھی کہ کتنا کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، 13 14 15، یا پھر سوموار اور جمعرات کا رکھ لیتے تھے، بس ٹھیک ہے، اب اس سے آگے نہ بڑھیں نا، اس سے آگے نہ بڑھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کو تہجد پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، جیسے 1/3 رات۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اب وہ کہے کہ جی نہیں میں تو 2 مہینے اعتکاف کروں گا، وہ اس سے آگے نہ بڑھیں۔ مقدار میں بھی جو ہے نا سنت سے آگے بڑھنا یہ عقل مندی نہیں۔ وقاربو، یا پھر یہ ہے کہ اگر سنت پہ پوری طرح سے عمل نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس کے قریب قریب رہو۔ جی
ہاں بالکل ایسے. ہاں جی 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 ایسے ہاں مسجد میں نماز پڑھنا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں لیکن وہ اصل میں یہ کہہ رہے تھے نا اگر کسی نے گھر میں پڑھ لی تو میں نے کہا کہ نماز ہو جاتی ہے, نماز ہوگی, یہ نہیں کہ اس کا فرض رہ گیا. ہاں ظاہری بات ہے درجات کا فرق تو آئے گا نا, وہ تو آئے گا. اس میں ہم نے گفتگو کی تھی ہماری جو ہے نا وہ فقہ کی کلاس میں. ایک روایت جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے غالباً, تو یہ جو روایت ہے نا کہ گھروں کو جلا دینے والی, بعض اوقات یہ جو مختلف راوی ہیں نا وہ کچھ باتوں کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں, وہ اضافہ آپ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب یہ روایت آتی ہیں تو اس میں جمعہ کی نماز کا تذکرہ ہے, جماعت نہیں. اچھا جماعت اور جمعہ ملتے جلتے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جمعہ کی نماز کا تذکرہ ہے. اس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ بیسیکلی جو اتنی سخت وعید ہے نا یہ جمعہ کی نماز کے لیے یا جمعہ کی جماعت کی نماز کے لیے, عام جماعت کی نماز کے لیے نہیں ہے. ہاں اس کے لیے تاکید ضرور ہے کہ یہ بھی ہے کہ 26 گنا 25 گنا 27 گنا اس کا ثواب ہے, لیکن یہ گھر جلانے والی جو ہے نا یہ بات ہے. اس لیے عام طور پہ فقہا کا موقف یہی رہا کہ جماعت کی نماز بعض نے کہا کہ یہ فرض کفایہ ہے اور بعض فقہا نے کہا سنت موقدہ ہے. البتہ بعض نے فرض عین بھی کہا ہے, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں سعودی علماء. بہر مختلف آراء ہو سکتی ہیں, مطلب گنجائش موجود ہے کہ ایک سے زائد آراء ہو سکتی ہیں. کسی عالم دین کا کسی فقیہ کا ذہن ایک طرف چلا گیا, ٹھیک ہے, اس کے مطابق رائے کا اظہار کرتے ہیں. ہاں وہ اب شروع اور خوشخبری دو, مطلب لوگوں کو خوشخبری دو. جی وہ ایک روایت میں الفاظ ہیں جمعہ کی نماز, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں, وہاں جماعت نہیں جمعہ کی نماز کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جمعہ کی نماز کے بارے میں کہے. تو اس سے میرے ذہن میں یہ بات گئی کہ جن روایتوں میں جماعت کا لفظ ہے تو بیسیکلی وہاں جماعت سے مراد وہی جمعہ کی جماعت ہے. واللہ اعلم, یہ میرا ذہن گیا, کیونکہ یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنی سخت وعید جو ہے واللہ اللہ بہتر جانتا ہے. ضروری نہیں کہ اب یہ جو ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے وہی صحیح ہو. اس میں اصل میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ مستقل طور پہ جماعت کو چھوڑنا ظاہری بات ہے یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. اصل میں بات صرف اتنی ہو رہی ہے کہ کبھی کبھار اگر اس سے جماعت چھوٹ گئی, یہ بات ہو رہی ہے. اگر ایک بندہ مستقل عادت ہی بنا لے کہ گھر میں نماز پڑھے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا, یہ مناسب ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. ہاں اب ظاہری بات ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے نا, وہ تو جماعت سے ایک طرح سے کٹ گیا نا, پھر اس کا رابطہ نہیں رہ گیا نا. اصل میں ہوا یہ ہے کہ اب نہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہے نا, وہ تو غلط.
وہ تو غلط ہے. اصل میں ڈبیٹ اس میں ہے، بحث جو فقہا کا اختلاف ہے وہ اس میں ہے کہ مسجد میں جا کے پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی چھوٹے موٹے عذر کی وجہ سے تھکاوٹ ہے. اب جیسے دیکھیں شہروں کی زندگی نا اب مشکل ہو گئی ہے، یا ہم لوگوں میں وہ ہمتیں نہیں رہ گئیں، یا ٹریولنگ بہت بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس وقت مدینہ کتنا تھا، بہت چھوٹا سا تھا، شاید آپ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پیدل چلے جاتے. جی جی ہاں، مسجد نبوی جتنا مدینہ تھا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں جی. تو اب یہ ہے کہ یہ پاسبلٹی ہو. اب یہ ہے کہ ٹریولنگ بہت بڑھ گئی ہے اس دور کے اندر نا، خاص طور پہ ود ان سٹی جو ہے، جو لوگ جاب وغیرہ کرتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے یا اس ٹریولنگ کی وجہ سے انسان جماعت میں نہیں شامل ہو پاتا. تو ہم وہ بات کر رہے ہیں. نہیں نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ. صبح جو ہے اوقات میں، صبح کے اوقات میں یعنی فجر کے بعد، وروحہ، روحہ کہتے ہیں ظہر کے بعد کا وقت، ظہر سے لے کے شام تک کا، اس میں وشیء من الدلجہ، اور رات کے اوقات میں، اس میں کچھ اللہ کی جو ہے ان اوقات کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. یعنی ان اوقات میں کچھ وقت نکالو ذکر اذکار کے لیے. ٹھیک ہے، ایک فجر کے بعد، اور دوسرا جو ہے وہ ظہر یا عصر کے بعد. ٹھیک ہے، اور تیسرا جو ہے وہ رات میں، یعنی رات کے آخری پہر میں. اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. یعنی یہ تین اوقات میں تھوڑا سا اگر نکال لو نا ٹائم، جیسے 10 منٹ 15 منٹ، ان تین اوقات میں اگر نکال لو نا تو تمہیں بڑی قوت مل جائے گی، سپورٹ مل جائے گی دین کے اوپر کھڑا رہنے کے لیے، اور تمہارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا دین پہ چلنا. یہ جو پہلے بات آئی نا کہ فسددو، یعنی سنت پہ چلو. اگر سنت پہ عمل نہیں کر پا رہے تو قریب قریب ہو جاؤ اس کے. تو اب یہ ہے کہ کوئی اس سنت پہ عمل نہیں کر پا رہا، یا سنت کے قریب قریب بھی نہیں پہنچ پا رہا، اب پیچھے ہے کافی اور اس کو محسوس کر رہا ہے، تو وہ پھر کیا کرے؟ وہ پھر ان تین اوقات کے ذریعے تھوڑا سا ٹائم نکال کے، جیسے ذکر کے لیے نکال لیا، غور و فکر کے لیے نکال لیا، ان تین اوقات میں 10 منٹ بھی نکال لے، اس کے ذریعے سے پھر تم مدد حاصل کرو. یعنی تمہیں بڑا سہارا ملے گا ذکر اذکار کا، یا دعا، ہاں، یا دعا کر لے اللہ سے. ٹھیک ہے، غور و فکر کر لے کچھ. تو یہ مراد ہے. ظہر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، روحہ کا وقت جو ہے نا ظہر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. جی اچھا جی. غدوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صبح ہے، صبح، یعنی جب ابھی ٹھنڈک ہوتی ہے، مطلب جیسے کہتے ہیں کہ جی سورج نہیں نکلا، سورج کی تمازت یا گرمی نہیں. روحہ کیا ہے؟ یہ ظہر کے بعد شروع ہو جاتا ہے، بعد الظہر. اور دلجہ کیا ہے؟ یہ رات کا کوئی حصہ، کوئی بھی پہر. یا بعض نے کہا کہ آخر اللیل ہے، رات کا آخری حصہ، آخری پہر. تو یہ جو روایت ہے نا، اصل میں احب الاعمال عند اللہ ادومها، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال کون سے ہیں؟ جن میں دوام ہے. وَإِن قَلَّ، چاہے وہ تھوڑے ہوں. تو تھوڑا ٹائم نکال لو، وہی بات ہوئی، ان تین اوقات میں تھوڑا سا وقت نکال لو. جی، تھوڑا سا وقت نکالو لیکن اس میں دوام ہو، ہمیشگی ہو. تو یہ اللہ کو پسند ہے، بجائے اس کے کہ اپنے اوپر بوجھ ڈالو اور لمبی لمبی تلاوتیں اور پھر 4 دن بعد پھر چھٹی. یہ نہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. جو چیز آپ مسلسل کرتے ہیں نا، اس سے آپ کی ایمان کی کیفیت بڑھتی رہتی ہے. جو کر کے چھوڑ دیا تو پھر وہ ایک دفعہ بڑھا، پھر نیچے چلا گیا، پھر بڑھا، پھر نیچے چلا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ اصل میں مراد ہے. چلیں جی، میرے خیال میں اذان بھی ہو گئی ہے، تو نیکسٹ چیپٹر پھر ہم نیکسٹ ٹائم شروع کریں گے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب